اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے عدل اور احسان۔ عدل اور احسان یہ دنیا میں قوموں کے عروج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضابطہ رکھا ہوا ہے۔ جو بھی قوم دنیا میں عروج حاصل کرے گی تو وہ عدل اور احسان کے ذریعے کرے گی، اور جس قوم پہ زوال آئے گا دنیا میں وہ وہی قوم ہے کہ جس کے اندر عدل اور احسان نہیں ہے۔ تو عدل و احسان بنیادی شرط ہے دنیا میں ترقی کے لیے، دنیا میں عروج کے لیے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے سورہ نحل میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ آپ اکثر جمعہ کے خطبے میں یہ آیت سنتے ہوں گے، تقریباً کوئی خطیب نہیں جو جمعہ کے خطبے میں یہ آیت نہ پڑھتا ہو، آخر میں خصوصاً خطبہ ختم کرتے وقت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل کیا ہے اور احسان کیا ہے؟ عدل کو ہم عموماً انصاف کہہ دیتے ہیں، انصاف۔ عدل کا مخالف کیا لفظ ہے؟ ظلم۔ ضد عدل کی کیا ہے؟ ظلم۔ اور ظلم کے اپوزٹ کیا ہے؟ عدل، یعنی انصاف۔ اور اصل عدل کا اصل معنی یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق ملے، جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہیں ہو، جس شخص کو جہاں بیٹھنا چاہیے وہ وہیں بیٹھا ہو، جس کو جیل میں ہونا چاہیے وہ جیل میں ہو، جس کو کرسی صدارت پہ بیٹھنا چاہیے وہ وہاں بیٹھے جو اس کا اہل ہے، اور جس منصب پہ جو بیٹھا ہے وہ وہی ہو جو اس کا اہل ہو۔ آپ اسے میرٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی اس میں آتا ہے باقاعدہ، صرف انصاف نہیں بلکہ میرٹ پورے کا پورا۔ اور جہاں عدل ہوگا، میرٹ ہوگا، تو وہاں بد امنی نہیں ہوگی، امن ہوگا۔ انصاف اگر آپ کر رہے ہیں، جس نے ظلم کیا ہے اس کو ظلم کی سزا مل رہی ہے، جس نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس کو اس کا ایوارڈ مل رہا ہے، جس نے بہترین محنت کی ہے اس کو محنت کا صلہ مل رہا ہے، جس نے جو جرم کیا ہے جرم کی اسے صحیح سزا مل رہی ہے۔ تو معاشرے میں امن ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ لیکن اگر جس نے ظلم کیا ہے اس کو ظلم کی سزا نہ ملے، اور جس نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس کا ایوارڈ اسے نہ ملے یا محنت کا صلہ نہ اسے ملے، تو پھر معاشرے میں بد امنی پیدا ہوتی ہے، بد اطمینانی، عدم اطمینان معاشرے میں پیدا ہوتا ہے۔ بس میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا امتحان ہے کہ جس میں آپ نے صرف 100 آدمی رکھنے ہیں، 100 سیٹیں آپ کے پاس، اور 1,00,000 لوگوں نے اس کے لیے اپلائی کیا ہے، آپ نے امتحان لیا، بالکل صحیح امتحان ہوا، کوئی اس میں دھاندلی، کوئی سفارش، کوئی نقل، کوئی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوئی، سب کو اس پہ اطمینان ہے کہ صحیح طریقے سے امتحان ہوا ہے، اور اس میں 100 آدمی جو اوپر آئے ہیں ان کو آپ وہ منصب دے دیتے ہیں۔ اب 1,00,000 لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا جی، تو باقی جو ہیں کتنے بڑی تعداد جی، صرف ایک 100 کو آپ نے منصب دیا، باقی سب کو کچھ نہیں ملا۔ امتحان تو انہوں نے بھی دیا ہے نا، محنت انہوں نے بھی کی ہے نا، لیکن وہ کچھ اور مچائیں گے، مظاہرے کریں گے، احتجاج کریں گے کہ ہمیں کیوں نہیں منصب ملا؟ نہیں، یہ تو مطمئن ہوں گے کہ ٹھیک ہے، ہم نے امتحان دیا ہے، صحیح امتحان ہوا ہے، اور جو حقدار تھے اوپر آئے ہیں انہیں 100 آدمیوں کو منصب دے دیا گیا، سلیکشن ان کی ہو گئی ہے، بالکل مطمئن ہو جائیں گے لوگ۔
لیکن اگر اسی امتحان میں پتہ چلا کہ نقل ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کو نقل کروائی جا رہی ہے، کچھ کو سفارشوں سے پاس کیا نمبر دلوائے جا رہے ہیں، پیسے لے کے نمبر دلوائے جا رہے ہیں، تو پھر آپ جب 100 یا 1000 کو بھی ان میں سے منصب دے دیں تو باقی جو ہیں وہ مطمئن ہوں گے؟ نہیں، ان کے اندر غصہ ہوگا، عدم اطمینان ہوگا، اور نفرت پیدا ہوگی، اور ناراضگی ہوگی، جس کے پھر معاشرے میں غلط اثرات مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ عدم اطمینان، اداروں پہ اطمینان نہیں رہتا، اداروں کے خلاف نفرت پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے، معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو پھر رشوتیں دے کے اور نقل مار کے اوپر آ کے منصبوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ان سے ناراضگی ہوتی ہے، تو پھر معاشرہ اس طرف جاتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ عدم اطمینان، بد امنی کی طرف جاتا ہے، عدل نہ کرنے کا یہ نتیجہ ہے۔ اور اگر مثلا ایک شخص قاتل ہے، اس نے قتل کیا ہے، اس کو سزا نہیں ملتی، عدل نہیں ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، وہ کہیں گے ہم خود قتل کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ لیں تیسری دنیا کے ملک، ہمارے یہاں پاکستان میں خصوصاً، پھر خود لوگ اس طرح بدلے لینے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو پتہ ہو کہ جس نے جرم کیا ہے اس کو صحیح سزا ملے گی، مکمل، سوال ہی نہیں کہ رتی برابر اس کے ساتھ کوئی رعایت ہو کسی سفارش کی بنیاد پہ، رشوت کی بنیاد پہ، تو لوگ مطمئن ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، جو ظلم ہوا ہے، اس کی ظالم کو سزا مل جائے گی، تو امن و اطمینان ہوگا۔ تو یہ نتیجہ نکلتا ہے ظلم کا، عدل جب نہ ہو، اور آہستہ آہستہ پھر یہی چیز قوموں کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرے کہ تو عدل کا حکم دیا۔ پھر سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کیا ایمان لانے والو اللہ کے لیے راستے پہ قائم ہو جاؤ اور انصاف کی گواہی دینے والے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، بے شک وہ تقوی سے قریب تر ہے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ دیکھیں سب سے زیادہ مشکل وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب آدمی عدل نہیں کر پاتا، یا عدل کرنا کس وقت سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے؟ کہ جب سامنے کو دشمن ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، یعنی دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو، یہ ہے اصل عدل۔ عام حالات میں عدل کو اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ اپنے ہیں قریب میں ان کے ساتھ کو عدل ہو رہا۔ عدل اس وقت مشکل ہوتا ہے کہ جب دشمن کے ساتھ عدل کرنا پڑے۔ تو فرمایا کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو، دشمنی بھی تمہیں عدل سے نہ روک سکے، اعدلوا، عدل کرو، یہ تقوی سے قریب تر ہے۔ یعنی جو قوم ہر حالت میں عدل سے کام لے تو اس قوم کو کوئی ترقی سے روک سکتا ہے؟ کوئی انہیں معاشرے میں بدامنی ہوگی، معاشرے میں انتشار ہوگا، معاشرے میں لوگ نفرت کر رہے ہوں گے ایک دوسرے سے؟ نہیں، عدل امن کو لاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی بیرونی سفیر آیا تو حضرت عمر یا حضرت ابو بکر امیر المومنین کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ تو نہیں ہوتے تھے؟ اکیلے پھر رہے ہیں، ادھر ادھر کسی کو مل رہے ہیں، گھر میں ہیں، باہر ہیں، اکیلے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ تو کسی بیرونی کو سفیر آیا تو اس نے پوچھا امیر المومنین کدھر ہیں؟ اس نے سمجھا بادشاہ جیسے ہوتی ہے، کسی محل میں رہ رہے ہوں گے اور
آگے جو ہیں وہ فوجیں کھڑی ہوں گی، باڈی گارڈ اور پتہ نہیں کیا تو وہ پوچھا کدھر ہیں، تو ڈھونڈا ادھر تھے ابھی، ادھر پتہ نہیں، ادھر کسی نے کہا جی ادھر ابھی جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے. تو وہ لوگ ان کے ساتھ ڈھونڈنے لگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وہ باہر مدینہ سے تھوڑے نکل کر کسی درخت کے نیچے، سر کے نیچے پتھر رکھ کے سوئے ہوئے تھے اکیلے. تو اس شخص نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ نے عدل کیا ہے اور امن سے سو رہے ہیں، عدل کیا ہے اور امن سے سو رہے ہیں. تو یہ عدل کا نتیجہ ہوتا ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا کہ حتیٰ کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں بھی عدل ہونا چاہیے. کیا؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. اور جب بات بھی کرو تو اس میں بھی عدل سے کام لو، اگرچہ سامنے کو اپنا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. یعنی گواہی بھی عدل کے ساتھ دو. گفتگو میں یہ بھی ہے گواہی عدل کی دو. وہ بات کرو تو عدل کی کرو. یعنی یہ نہیں کہ اپنے لیے آپ کے پیمانے اور ہیں، کسی اور کے لیے اور ہیں. آپ جو بات وہی کام آپ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، دوسرا کو کرے تو غلط ہے جی، یا دوسرا کو کرے تو وہ غلط ہے، جب آپ وہ کریں تو وہ ٹھیک ہے. تو یہ عدل کے خلاف ہے. اس لیے کہا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بات بھی کرو تو اس میں بھی عدل ہونا چاہیے، ہر لحاظ سے عدل ہو، کہیں بھی ڈنڈی نہ مارے آدمی. پھر سورہ مطففین میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے. 30ویں پارے کی سورت ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. کہ ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. ڈنڈی مارنے والے عموماً تو ناپ تول میں کمی لوگ مراد لیتے ہیں. تو اصل میں مطفف کہتے ہیں اس لیے اس کو کہا کہ جو ناپ تول میں کمی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اتنا تو نہیں نا کہ آپ کو کلو کی جگہ آدھا کلو دے دے. عموماً پہلے جو ترازو ہوتے تھے تو یہ ایک طرف وہ رکھا ہوا ہے وزن کے لیے جی، اور دوسرا طرف کوئی چیز جو دے رہے ہیں وہ ہے. تو اسی طرح ہے نا، کوئی 100 گرام 50 گرام کم کر، یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ ترازو ایک طرف نیچے جا رہا ہے اور ایک طرف اوپر تو دے دے. تو تھوڑا سا، تو اس لیے کہا وہ تھوڑی سی چیز اڑانے کی کوشش کرتے ہیں ڈنڈی مار کے جی. تو فرمایا کہ جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لینا ہوتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں تول وزن کر کے یا تول کر یا وزن کر کے یا پیمائش کر کے دیتے ہیں تو انہیں کم کر کے دیتے ہیں، ناپ کے دیتے ہیں، تول کے دیتے ہیں، کم کر کے دیتے ہیں. خود پورا لینا چاہتے ہیں، اپنی باری دینے کی آتی ہے تو لوگوں کم کر کے دیتے ہیں. یہ ظلم ہے، یہ عدل کے خلاف ہے. اور بتایا کہ فطرت میں عدل ہے. خود آدمی چاہتا ہے مجھے چیز پوری ملے، اور جب دوسروں کو دینا چاہتا ہے تو وہ وہاں ڈنڈی مارتا ہے، اپنے لیے وہ چیز قبول نہیں کرتا. اس کی فطرت کہتی ہے کہ یہ ظلم ہے. تو جس معاشرے میں یہ حال ہو کہ عدل کا یہ حال ہو، نیچے تک عدل آنا چاہیے نا. عدل صرف یہ نہیں کہ آپ جی سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کوئی عدل کر رہا ہے یا ہائی کورٹ میں بیٹھ کے یا نیچے کسی عدالت میں. عدل نیچے تک ہو. ایک دکاندار دکان پہ بیٹھا، وہ اس نے بھی عدل کرنا ہے. ایک تاجر جو کوئی چیز بنا رہا ہے وہ بھی عدل کرے گا. ایک دودھ والا جو دودھ بیچ رہا ہے وہاں بھی عدل. ہر چیز میں عدل ہو نیچے تک. تو پھر معاشرے میں وہ نتائج نکلتے ہیں سارے عدل کے، کہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے، اور ہر شخص جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ فطرت انسان کی کیا ہے. مثلا ایک انسان اگر دودھ میں پانی ملا رہا ہے یا کسی بھی کھانے پینے کی چیز میں ملاوٹ کر رہا ہے تو ممکن ہے بڑی توجیہ کر رہا ہو، آپ کہیں نہیں جی آج کل مسئلہ یہ ہے، حالات ایسے ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا.
لیکن اگر اسے کوئی چیز ملاوٹ والی دے دیں تو وہ احتجاج کرے گا. وہ اگر دوائیاں اسے جعلی دے دیں تو احتجاج کرے گا. اور پھر یہ ظلم جب معاشرے میں شروع ہوتا ہے تو پھر ہر کوئی دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، ہر کوئی دوسرے کو کا حق مار رہا ہے، ہر کوئی دوسرے کے خلاف ظلم کر رہا ہے. مثلا آج فرض کریں ہمارے معاشرہ جو پاکستان کا ہے یا پاکستان جیسے ملک ہے، تیسری دنیا جسے کہتے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ مثلا ایک شخص جعلی دوائیاں بنا رہا ہے مثلا، جی، اب جعلی دوائیاں بنانے والے کو جعلی دودھ دیا جا رہا ہے. بھینس کی بھی ضرورت نہیں آج کل، اس کے بغیر ہی دودھ بن رہا ہے. اس کو پتی ملاوٹ والی مثلا مل رہی ہے، اس کو جو ہے فروٹ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ ساری ملاوٹ والی مل رہی ہیں. دوسرے سارے اس کو وہ دے رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں اس کو. ایک ڈاکٹر اگر جعلی کام کر رہا ہے، جو بیماری نہیں اس کی بھی دوائیاں لکھ دے گا تاکہ اسے کمیشن ملے کہیں سے، یا جعلی دوائیاں لکھ دے، تو خود اس کے ساتھ کیا رہا ہے؟ اسے بھی ساری چیزیں جعلی مل رہی ہیں. ہر کوئی دوسرے کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے، ہر کوئی دوسرے کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے. کوئی پھر اس ظلم سے بچ نہیں سکتا. پوری سوسائٹی میں ایسا ظلم پھیلتا ہے کہ کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. تو یہ ہے ظلم جب پھیل جاتا ہے، اور یہی ظلم پھر قوموں کو تباہ کرتا ہے. آج آپ دیکھ لیں، اللہ کی یہ سنت بالکل ہر جگہ نظر آئے گی. آج ان قوموں کو دیکھ لیں جو دنیاوی لحاظ سے جنہیں عروج حاصل ہے، کوئی سپر پاور ہے، کوئی ترقی یافتہ قوم ہے، دنیاوی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، بہترین انہوں نے معاشی ترقی کی ہے، عروج دنیا میں ہر لحاظ سے بہترین ان کی سویلائزیشن ترقی، امن سکون سارا. تو دونوں چیزیں یہی دونوں نظر آئیں گی ہر جگہ. عدل ہوگا، احسان ہوگا. میں آگے بات کرتا ہوں احسان بھی کیا. کوئی ایسا ملک بتا دیں کہ جو آج دنیا میں ترقی یافتہ ہو، معاشی لحاظ سے بہترین ترقی کر رہا ہو، اور امن ہو وہاں، اور وہاں عدل کے بغیر ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی ایک ملک نظر نہیں آئے گا. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو تیسری دنیا جسے کہتے ہیں، جو بربادی اور تباہی اور بدحالی اور جو کچھ ہے، وہ کیوں ہے؟ وہاں عدل نہیں ہے بالکل، نہ اوپر سے نیچے تک عدل نہیں ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے انصاف ملے، لیکن وہ کسی دوسرے کو انصاف دینے کے لیے تیار نہیں. تو یہ ظلم کا نتیجہ ہے اور عدل کا نتیجہ سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو. تو یہ نتیجہ نکلتا ہے. اب دیکھیں کہ میں آخر میں بات کرتا ہوں اس پہ، دونوں پہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم کامیابی حاصل کی. آج جو بھی دنیا میں کوئی بات کرتا ہے، سوچتا ہے کہ دنیا کے عظیم انسان، پوری انسانیت میں اگر کوئی ڈھونڈتا ہے دشمن بھی، تو پہلے نمبر پہ آپ ہیں. تو دشمن کیوں اس اٹھ کے گواہی دے رہے ہیں جی پہلے نمبر پہ آپ ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے جو کامیابی حاصل کی دنیا میں، اتنے تھوڑے عرصے میں ایک جدوجہد کر کے ایک ایسی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی کہ جسے عروج اتنا حاصل ہو، خود آپ کے زمانے میں اور بعد میں بھی، تو اس کی بنیاد اسی عدل اور احسان پہ تھی. میں آخر میں ذرا اس پہ بات کرتا ہوں الگ. تو پہلے میں، اب یہ تو ہو گیا عدل. اب احسان دیکھیں، احسان کیا ہے جی. احسان کا مطلب ہم اردو والا احسان نہ لیں. عربی میں احسان کہتے ہیں اس کو کہ آپ کوئی کام انتہائی اعلیٰ درجے کا کریں، بہترین طریقے سے کوئی کام کریں، اپنی پوری صلاحیتیں اس میں لگا دیں، اس سے بہتر کوئی شکل نہ بن سکتی ہو. تو حدیث جبرائیل میں احسان کا لفظ آیا ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، ایمان کے بارے میں پوچھا، اسلام کے بارے میں پوچھا، اور احسان کے بارے میں پوچھا. احسان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی آدمی جب کوئی کام کر رہا ہو
اور اسے پتا ہو میرا مالک اوپر کھڑا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، یا میں سامنے بیٹھا ہے مالک، تو وہ اس وقت کام کا حق ادا کر دے گا، بہترین طریقے سے کرے گا۔ تو مانا گویا کہ کیا ہے اس کا، کہ اللہ کی عبادت میں احسان کیا ہے، کہ اس طرح عبادت کرو کہ گویا کہ اللہ سامنے ہے تمہارے، یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس احساس کے ساتھ بہترین عبادت۔ یہی احسان نماز میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، روزے میں ہے، حج میں ہے، عبادت میں بھی احسان۔ اسی طرح پھر ہر عمل میں بھی اسی طرح احسان ہو، دنیا کا جو کام بھی آپ کریں وہ اس طریقے سے کریں کہ اس سے بہتر کوئی شکل نہ ہو سکتی ہو کسی بھی کام کے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں ہے یہ روایت، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزیں سنی، اور مجھے یعنی میں نے محفوظ رکھی دو چیزیں سن کے۔ تو ان میں ایک چیز آپ نے بتائی کہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ ہر چیز میں اللہ نے احسان فرض کیا ہے۔ اور مثال آگے وضاحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، کہ اگر تم قتل بھی کرنا ہے کسی کو تو اس میں بھی احسان ہو، یعنی قصاص میں کسی کو قتل کیا جا رہا ہے تو احسان ہو، اس کو تکلیف نہ زیادہ پہنچے کہ قتل کے بدلے قتل۔ اور اگر ذبح کرنا ہے تو وہ بھی احسان، بہترین طریقہ۔ اور اس کی وضاحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے کی کہ تمہارے چھری تیز ہونی چاہیے، جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، جانور کو گھسیٹ کے نہ لے جایا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں احسان کے درجے میں آتی ہیں۔ اسی طرح دنیا کے ہر چیز میں جو چیز بنا رہے ہو وہ بہترین طریقے سے ہو۔ یہی احسان پھر مینجمنٹ میں آتا ہے، کہ آپ جب مینجمنٹ کر رہے ہیں تو اعلیٰ درجے کی، بالکل اس سے بہتر کوئی شکل نہ ہو سکتی ہو، کوئی پلاننگ کر رہے ہوں تو اعلیٰ درجے کی۔ تو یہ احسان جو ہے یہ بھی دنیاوی ترقی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر دنیاوی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں جتنی قومیں ہمیں ترقی یافتہ نظر آتی ہیں، ایک ایک ملک آپ دیکھ لیں، عیسائیوں کو دیکھ لیں، یورپ ہے، جاپان والے بدھ مت ہیں، کوئی اور ملک جو بھی مذہب ہو دنیاوی لحاظ سے، جہاں بھی ترقی کسی قوم نے کی ہے عدل اور احسان کے بغیر کوئی ہے؟ عدل بھی نظر آئے گا، احسان بھی نظر آئے گا۔ آپ مثلا امریکہ کی مثال لے رہے ہیں، دنیا کی سپر پاور، آپ جو چاہیں کہتے رہیں لیکن آج اگر دیکھا جائے تو آدمی پکار اٹھتا ہے کہ انہیں ہی سپر پاور انہیں ہی ہونا چاہیے۔ عدل بھی نظر آئے گا، احسان بھی نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں نا کہ کسی ہم آج تیسری دنیا، یا ہمارا پاکستان لے لیں، چلو کچھ سوچا جا سکتا ہے کہ ایک عام یتیم سا بچہ کالے رنگ کا اٹھے اور لوگ اسے جی وہ حکمران بن جائے ملک کا، اور باہر سے آیا ہوا؟ ہمارے یہاں تو وہ محلے کی وہ اس کا کونسلر نہیں بنائے گا کسی کو، کوئی میرٹ پہ ہوتا ہے کہ کونسلر منتخب کرنا ہے جی، کوئی بہترین آدمی دیکھیں ہوتا ہے؟ آپ نے کسی کو اسمبلی ممبر بنانا ہے میرٹ پہ جی، کسی کو نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کیا کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ یا لسانی بنیاد پہ ہو رہا ہے، نسلی بنیاد پہ ہو رہا ہے، برادری کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، یا جی ہمیں کوئی دنیاوی فائدے کون پہنچا رہا ہے، بس میرٹ ہوتا ہے؟ نہیں، تو سوچا جا سکتا ہے۔ تو امریکہ جیسے ملک میں ایک افریقی بچہ کالا وہاں جاتا ہے جی، وہاں پڑھتا پڑھتا تعلیم حاصل کرتا آگے پہنچ کے سپر پاور کا صدر بن جاتا ہے۔ تو کیا وہاں دیکھا لوگوں نے یہ تو کالا ہے، یہ تو باہر سے آیا ہوا ہے؟ یہ دیکھا نہیں۔ برطانیہ میں دیکھ لیں کتنے پاکستانی ہندوستانی وہاں ہیں جو عام سے لوگ گئے، کوئی وزیر ہے، کوئی میئر ہے لندن کا، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں، تو کیا اکثریت وہاں ان گوروں کی نہیں ہے؟ تو کیا وہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا رنگ کون سا ہے اور نسل کون سی ہے؟ میرٹ پہ کیا نا سارا۔ ہمارے سوچا جا سکتا ہے تیسری دنیا میں، مسلمان ملکوں میں اور پاکستان میں سوچا جا سکتا ہے؟ یہ ابھی
ایک ان کی رکن کانگریس آئی ہوئی ہیں جی، الہان عمر، مسلمان خاتون جی، صومالی کیمپوں میں، مہاجرین کے کیمپوں میں بچپن گزارا، امریکہ پہنچی، تعلیم حاصل کی، اور آج دیکھ لیں جی، سوچا جا سکتا ہے ہمارے یہاں تیسری دنیا میں؟ تو یہ عدل نظر آتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے عدل، اور یہی احسان بھی ہے، بہترین طریقے سے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، پھر یہی احسان جو ہے اس کو اس میں دیکھیں آپ ذرا، کہ آج یہی دنیا ساری، یورپ میں چلے جائیں، جاپان میں چلے جائیں، اور ملکوں میں چلے جائیں جی، کہ کچھ سوچا جا سکتا ہے کہ وہاں آپ دودھ لے رہے ہوں اور آپ سمجھیں جس میں پانی ملا ہوا ہے، دوائی لے رہے ہوں اور پتہ چلے جی کہ جعلی ہے، کوئی خوراک خرید رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے جی اس میں ملاوٹ ہے، آپ عدالتوں میں جائیں، آپ سمجھیں جی انصاف نہیں کریں گے، کوئی یہ دیکھ کے فیصلہ کریں گے جو ہمارے سامنے کون کھڑا ہے، کوئی کیا کہیں ہے یہ چیز نظر آئے گی؟ ظاہر ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آزادی ہے کسی جگہ، اب جو شرارتیں ہو رہی ہیں تو اس کے نتائج نکلیں گے، جہاں آزادی نہیں جی، مذہبی آزادی بھی ہے مکمل، کچھ شیاطین ہیں وہاں بھی جو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مذہبی آزادی ختم ہو، تو یہ جو کچھ ظلم ہوگا تو اس کے نتائج نکلیں گے، ظاہر ہے جو اللہ کے سنت کے خلاف چلے گا تو نتائج بھی نکلیں گے، لیکن ابھی تک جو ہے یہ چیز ہے، تو اس کے بغیر دنیا میں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، اور جہاں یہ چیزیں نہیں ہیں جی، تو وہاں کوئی سمجھے جی وہ اقتصادی طور پہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہاں آپ کے جہاں دودھ خالص نہ ملے، دوائیاں جعلی ملیں، خوراک میں ہر طرف ملاوٹ ہو، جال سازیاں ہو رہے ہوں، دھوکے ہو رہے ہوں، انصاف نہ ہو، تو وہاں کہیں جی معاشی ترقی ہم کر لیں گے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، ایسے ہو نہیں سکتا، نہ کبھی ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ نہیں بدلتا قوم کی حالت جب تک وہ اپنی حالت نہ بدلے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں تو بدقسمتی سے ہم سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ہی معجزات کے دور پہ ہوا، اور ہمارے یہاں سیرت، کسی کو سیرت کا جلسہ ہو رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزات بیان کر رہے ہیں سارے، بس یہ ہوا یہ معجزات۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو معجزات عطا کرتا ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے معجزات بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جو جد و جہد کی وہ ساری معجزات کے ذریعے سارا کچھ ہوا جی؟ آپ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو معجزے کے ذریعے ہوا کہ آپ کو براق پہ بٹھا کے پہنچا دیا گیا مدینہ؟ معجزہ ہوا؟ نہیں، آپ نے خود اپنے لیے پوری پلاننگ کی کہ دشمن سے بچ کر کس طرح نکلنا ہے، اور بہترین پلاننگ، ایسی پلاننگ کہ جو احسان کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے، آپ اس کا ذرا جائزہ لیں کبھی، کس طرح دشمن سے چھپنا ہے، کس طرح نکلنا ہے، پلاننگ کس طرح، ایک پروفیشنل آدمی جو مشرک تھا عبداللہ ابن اوریقل، جس کو ساتھ لیا کہ راستے کا ماہر ہے وہ، پہلے 2 اونٹ اسے دیے، سواری دی، 3 دن بعد تم نے وہاں پہنچنا ہے، پھر انٹیلیجنس کا پورا نیٹ ورک بنایا گیا، مکہ کی خبریں کس طرح آپ کو ملنی ہے اسی غار ثور میں، اور پوری زبردست پلاننگ آپ نے کی، جس سے بہتر کچھ سوچا بھی نہیں جا سکتا کوئی پلاننگ ہو، اور پھر آپ نکلے ہیں، مدینہ پہنچے ہیں، پھر آپ اگلی ساری آپ کی دیکھیں جدوجہد مدینہ کے اندر آ کے جو ہوئی ہے، جب اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی ہے تو کیا اس میں ہر جگہ عدل نہیں نظر آتا، ہر جگہ احسان نہیں نظر آتا؟ جنگ بدر ہی کو دیکھیں جی، احسان کا اعلیٰ درجہ،
کتنی زبردست پلاننگ ہوئی ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں پلاننگ میں اتنی پلاننگ مستقبل کی کتنی سوچ پلاننگ ہوتی ہے کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ پہ کامیابی ہوگی، یا قافلہ یا لشکر. تو قافلہ تو نکل گیا تھا، تو لشکر پہ اللہ کا وعدہ تھا. لیکن اس کے باوجود یہ جب جنگ شروع ہونے سے پہلے پلاننگ کی جا رہی تھی تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ہم ایک چبوترا بناتے ہیں، آپ وہاں بیٹھ کے ساری جنگ کو سامنے دیکھتے رہیں اور آرڈر دیں کمانڈر کی حیثیت سے، اور یہاں کچھ باڈی گارڈ کھڑے ہوں گے تاکہ آپ کی طرف کوئی نہ آئے، اور یہاں سواریاں بھی تیار کھڑی ہوں گی کہ اگر شکست ہوگی تو فوراً آپ کو محفوظ طریقے سے مدینہ پہنچایا جائے. اور اسی طرح ہوا، آپ نے اسی طرح کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فتح ہوگی، دونوں میں سے ایک پہ آپ کو غلبہ ہوگا. لیکن اس کے باوجود پلاننگ دیکھیں کہ اگر شکست ہو گئی تو پھر باحفاظت طریقے سے مدینہ کیسے پہنچنا ہے. یہ ہوتی ہے پلاننگ، یہ ہے احسان. پھر جنگ احد میں دیکھ لیں کس طرح کی زبردست پلاننگ. اور پھر اسی پلاننگ میں جب تھوڑی غلطی مسلمانوں نے کی تو دیکھیں اللہ کی سنت کے مطابق احسان نہیں رہا نا، تو نتیجہ نکلا کیا؟ فتح شکست میں بدل گئی. جنگ خندق میں آ کے دیکھیں پلاننگ کیسی ہے، احسان ہر درجے میں بہترین. جب دشمن کی فوجیں 10,000 آ گئیں تو آگے جب دیکھا خندق عربوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی جنگی طریقہ ہے، یہ بھی کوئی جنگی ہتھیار ہے، خندق کھود لی جائے گی. ہم کہتے ہیں سارا کوئی معجزات کے ذریعے ہو گیا. احسان دیکھیں. پھر عدل دیکھیں، عدل. جب یہ ہوتا ہے نا کہ جب لیڈر، رہنما اس طرح عدل کر رہا ہو جی، تو پھر لوگ والہانہ محبت بھی کرتے ہیں، پھر لوگ اپنی جانیں بھی دیتے ہیں، پھر لوگوں کو دل ان کے مطمئن ہوتے ہیں جی کہ ہمارا لیڈر ہمارے ساتھ ہے. جو جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں انہیں حالات میں لیڈر ہے. تو جنگ بدر میں دیکھیں قیدی آئے جن میں حضرت عباس بھی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی ہیں، حضرت سالم کے شوہر. تو رات کو قیدیوں کو باندھا ہوا تھا مسجد میں، بازو باندھ کے رکھے ہوئے تھے. ظاہر پہلا دن جب بھاگے نا تو حضرت عباس تکلیف ہو رہی تھی اس سے کہ بندے ہوئے ہیں بازو، تو ان کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار باہر آ رہے ہیں، چچا کی آواز آ رہی ہے. تو مسلمانوں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، آپ کو بھی اس سے تکلیف پہنچ رہی کہ چچا کی آواز آ رہی کرانے کی، تو انہوں نے حضرت عباس کے بازو کھول دیے، آواز آنی بند ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ آواز آنی بند ہو گئی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں نے عرض کیا جو پہرے دار تھے جی ان کے بازو کھول دیے حضرت عباس کے. تو آپ نے فرمایا دوسروں کے بھی کھولے ہیں؟ نہیں. آپ نے فرمایا سب کے کھولو، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے چچا کے ساتھ الگ سلوک ہو. عدل دیکھیں جی. اسی طرح ہر جگہ آپ کو عدل نظر آئے گا، احسان نظر آئے گا ہر جگہ. پھر اسی طرح عدل کا یہ دیکھیں، عدل بھی اور احسان دونوں چیزیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلیفہ منتخب ہوئے حضرت ابوبکر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں کر کے گئے کسی اپنے رشتہ دار کے لیے، کسی کے لیے. جو لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے لیے، تو حضرت علی نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کر کے گئے. نہیں، حضرت علی نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا. تو پہلا خلیفہ مسلمانوں نے جو منتخب کیا ہے کون ہے؟ حضرت ابوبکر. حضرت ابوبکر کا قبیلہ قریش میں سب سے چھوٹا قبیلہ تھا، سب سے چھوٹا. تو ابو سفیان نے اس وقت کہا حضرت علی سے، دیکھیں جی سب سے چھوٹے قبیلے کو بنا دیا گیا، یعنی کوئی بڑا قبیلے کا سردار نہیں بنا.
मेरिट पे देखा गया कौन है, कोई परवाह नहीं की कबीला बड़ा है या नहीं, मेरिट पे। फिर हजरत उमर आते हैं तो हजरत उमर का कबीला भी कुरैश के बिल्कुल छोटे कबीलों में से है, बड़े बड़े कबीले का कोई फर्क नहीं है। ये नहीं देखा कबीला कितना बड़ा है, मेरिट पे बिल्कुल सब कुछ होगा, चीजें दोनों आ जाए किसी जगह, अदल भी और एहसान भी, तो फिर ऐसी कौम को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसी कौम को दुनिया की इमामत करने से कोई नहीं रोक सकता, बड़ी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आप देखें कि रसूल सल्लम ने सारे जो मदीना की 10 साल ज़िंदगी में मुकम्मल जंग की हालत में ज़िंदगी है, पूरी मुसलसल जंगें हैं, इधर ये कबीला हमला करना है सोच रहा है, इधर ये सोच रहा है, हर वक्त इस तरह की हालत, और उसकी कैसी ज़बरदस्त प्लानिंग की, इंटेलिजेंस का पूरा निज़ाम देखें कि एक एक जगह से आपको इतलात मिल रही हैं, कौन सा कबीला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। तो कबल इसके कि वो कोई हरकत करें आप उनके सर पे पहुंचे होते थे, इसलिए कि इंटेलिजेंस नेटवर्क था, आपने पूरा कायम किया हुआ सारा इतलात का निज़ाम पूरा, ये था अदल और एहसान। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर देखें सारा, तो अदल का एक आला नमूना, एक मिसाल मतलब बहुत सैकड़ों आला नमूना एक देखें जो दुनिया में आज भी शायद कम मिसालें इस जैसी। तो मिस्र जब फतह हुआ तो मिस्र के फातेह अमर बिन आस फातेह भी थे और इनको गवर्नर भी बना दिया गया, और सियासी तौर पे सबसे ज़बरदस्त आदमी थे साहब, कमांडर भी, सियासी उनके अंदर जो थी ना बसीरत और बहुत ज़बरदस्त। तो मिस्र फतह में उनके गवर्नर भी उनको बनाया हुआ था। मिस्र में कौन लोग थे? किब्ती, ईसाई, ऑर्थोडॉक्स ईसाई जो है, जो रशिया में है वही थे मिस्र में भी, आज भी है, किब्ती जिन्हें कहा जाता है। तो अमर बिन आस के बेटे ने एक किब्ती जो महकूम कौम है, मुसलमान फातेह मफ्तू, एक किब्ती के बेटे को मारा, कुडंडे मारे, लड़ाई झगड़ा हो गया कहीं, किब्ती ने शिकायत की, मदीना मुनव्वरा पहुंच के बेटे को भी साथ ले गया। तो हज़रत उमर ने बुला लिया अमर बिन आस गवर्नर को, बुला के तहकीक की, पता चला कि हाँ वाकई इसी तरह हुआ है जुल्म। तो वहीं हज़रत उमर ने उस किब्ती के बेटे को कहा कि मेरे सामने उसी तरह डंडे मारो इसको जिस तरह मारा है गवर्नर के बेटे को, सामने आपने मरवाया। मफ्तू कौम, ईसाई जी, और किस तरह फौरन बदला किस तरह दिलवाया अपने सामने। को अदल की आला इससे मिसाल को हो सकती, आज को सोचा जा सकता है हमारे यहाँ। तो जहां आज भी ये दोनों चीजें होंगी वहां तरक्की होगी, और जहां ये नहीं होंगी वहां अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक होगा कि माशी बदहाली भी होगी, बदअमनी भी होगी, ज़वाल भी होगा, और आखिर फिर इसी तरीके से कौमें तबाह होती जाती हैं। और ख़ुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का देखें वाक़या कि बनु मखज़ूम की एक औरत ने चोरी की। बनु मखज़ूम कुरैश का बड़ा कबीला था, अबू जहल का यही कबीला था, खालिद बिन वलीद का भी यही कबीला था, बनु मखज़ूम बड़ा ताकतवर कबीला। चोरी की बनु मखज़ूम की औरत ने, कुरैश की औरत, और वो भी बनु मखज़ूम की। तो लोगों ने कहा जी अब ये तो बनु मखज़ूम की औरत का हाथ कटे, कुरैश के इतने बड़े कबीले की औरत। तो उन्होंने कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सिफारिश करवाएं ज़रा। अब सिफारिश कौन करे, किसकी जरूरत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके सिफारिश करें कि इसे छोड़ दिया जाए। तो लोगों ने कहा जी उसामा इब्न ज़ैद हैं
کہ جن سے بہت زیادہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کو کہا جاتا تھا ان کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کہ آپ کے محبوب تھے زید بیٹا، جنہوں آپ نے متبنہ بیٹا بھی بنایا ہوا تھا. پھر ان کے بیٹے ہیں اسامہ، آپ کے محبوب وہ ہیں، ان کو بھیجے. اور اسامہ کو تیار کیا تو جا کے انہوں نے جب سفارش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. تو آپ نے اسامہ سے کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کہ اسامہ تم سفارش کر رہے ہو اللہ کے قانون میں کہ اللہ کا قانون لاگو نہ ہو. حد کہتے ہیں ان سزاؤں کو جس میں جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں، جیسے چوری کی سزا ہے، قتل کیا ہے، زنا کیا ہے، اس میں سفارش کر رہے ہو. تو حضرت اسامہ اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کریں اور میرے لیے اللہ سے بھی دعا کریں معافی کی درخواست. تو پھر آپ نے سب لوگوں کو مخاطب کیا جنہوں نے بھیجا تھا حضرت اسامہ کو. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئیں تو وجہ ہلاکت کی کیا تھی کہ عدل نہیں تھا، ظلم تھا. ظلم قوموں کو ہلاک کرتا ہے. تو ظلم کیا تھا کہ جب ان میں سے کوئی شریف کا مطلب ہے کہ اعلیٰ خاندان کا بندہ، عربی میں شریف اس معنی میں کہتے ہیں، شریف جب کوئی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی نچلے درجے کا عام آدمی کمزور وہ جرم کرتا تو اس پہ حد نافذ کر دی جاتی. یعنی جو بڑے لوگ تھے ان پہ قانون لاگو نہیں ہوتا تھا، وہ قانون سے بالا تر، اور جو نیچے لوگ تھے ان پہ قانون لاگو ہوتا تھا. فرمایا کہ یہ چیز ہے ظلم جس نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا. اور آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میری جان، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. یہ ہے عدل، یہ ہے عدل. تو آپ نے قومیں تباہ ہوئیں ظلم کی وجہ سے. تو یہ ظلم ہے جو قوموں کو تباہ کرتا ہے، اور قوموں کو جو چیز اوپر لے جاتی ہے وہ عدل ہے اور احسان ہے. تو اب دیکھ لیں کہ آج کہاں کھڑے ہیں ہم، یعنی تیسری دنیا ساری کو ایک ایک کو دیکھ لیں، ہم خود اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارے عدل ہے، آپ خود فیصلہ کر لیں. احسان ہے، خود فیصلہ کر لیں. تو یہ اس کے بغیر کوئی قوم دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ اللہ کی سنت ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اور جب یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس بنیاد پہ اسلامی سلطنت قائم ہوئی، خلافت راشدہ اس پہ قائم ہوئی، تو دیکھ لیں دنیا کی 2 سپر پاور اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں، ادھر ایران اور ادھر روم جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا، روم شاید آج اٹلی وغیرہ نہیں، یہ رومی جن کو قرآن نے رومی کہا ہے نا، وہ آج کا رشیا ہے. یہ ہے کیسر کا یہ استنبول، یہ کیسر کا دارالحکومت تھا. قسطنطنیہ، تو یہ اور رشیا سارا آرتھوڈکس یہ تھے. ان رومی قرآن نے ان کو کہا ہے سپر پاور، یہ تھے اس وقت، یہ یورپ نہیں، یہ تھے. تو کتنا عرصہ گزرا، دونوں کا صفایا کر کے رکھ دیا. تو وہ یہ کہ ایسی سلطنت تھی جو عدل اور احسان پہ قائم تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.